کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈجیکٹو نہ صرف ناؤن کو ڈیفائن بلکہ اس کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ ویلکم ٹو انگلش ہب، میں ہوں الزا نواز، اور آج جس گرامر ٹاپک کو ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایڈجیکٹو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف ایڈجیکٹو بلکہ اس کے کائنڈس کو بھی بڑے ہی مزیدار انداز میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ کو ایڈجیکٹو اور اس کے ٹائپس کا کانسیپٹ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایڈجیکٹو کیا ہے۔ ایڈجیکٹو ہمارے پاس ایک ایسا ورڈ ہے جو کسی بھی ناؤن یا پھر پروناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ یہ ناؤن کی وضاحت کرتا ہے یا پھر کسی بھی پروناؤن کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اسے اردو میں ہم صفت بولتے ہیں، یعنی کسی اسم کی خوبی یا خامی بیان کرنا۔ ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک پینسل اور ایک پیپر ہے، اور آپ اس پینسل سے اس پیپر پر ایک خوبصورت سی ڈرائنگ بناتے ہیں۔ تو وہ جو ڈرائنگ ہے وہ آپ کے پاس ایک ایسا ناؤن ہے کہ جس میں کوئی بھی ایڈجیکٹو استعمال نہیں کیا گیا، لیکن جیسے ہی آپ اس ڈرائنگ میں الگ الگ کلرز کو فل کریں گے، کریون سے، کلر پینسل سے، پینٹ سے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ میٹیریل کو بھی اس کے اوپر پیسٹ کریں گے، تو وہ جو ڈرائنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بن جائے گی۔ تو اب وہ جو ڈرائنگ ہے، کلرفل ڈرائنگ، وہ آپ کے پاس ایک ایسا ناؤن بن گیا کہ جس میں بہت سے ایڈجیکٹوز استعمال کیے گئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ایڈجیکٹو کو استعمال کر کے کسی بھی ناؤن کے اندر ڈیپتھ اور ڈیٹیل کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کو مزید کلرفل بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈجیکٹو ناؤن کے مختلف پہلوؤں کے متعلق جواب بھی فراہم کرتا ہے، جیسا کہ کون سا ناؤن، کتنے ناؤن، کس قسم کا ناؤن۔ ان تمام قسم کے سوالوں کا جواب ہمیشہ ہمیں ایک ایڈجیکٹو ناؤن کے متعلق فراہم کرتا ہے۔ اگزامپل، ٹال بلڈنگ۔ اب یہ جو ٹال ہے یہ ایک ایڈجیکٹو ہے کیونکہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ بلڈنگ جو ٹال ہے۔ اسی طرح دیٹ گرل، دیٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ گرل۔ دیٹ کے استعمال سے ہم نے کسی خاص قسم کی لڑکی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح 5 ایپلز، 5 کے استعمال سے ہمیں ایپلز کی تعداد کے بارے میں پتہ چل گیا۔ تو یہ تینوں کی تینوں ایگزامپلز ہمیں بتاتی ہیں ایڈجیکٹو کو۔ ایڈجیکٹیوز کی ٹائپس کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایڈجیکٹو کسی بھی سینٹینس میں اس کی پوزیشن کیا ہے۔ ایڈجیکٹو کی کسی بھی سینٹینس کے اندر بنیادی طور پر 2 پوزیشنز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بیفور اے ناؤن اینڈ نمبر 2 آفٹر اے لنکنگ ورڈ۔ ایگزامپل، دیز آر ریڈ روزز۔ اس سینٹینس میں روزز آپ کے پاس ناؤن ہے جبکہ ریڈ ایک ایڈجیکٹو ہے، کیونکہ ریڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو روز ہے اس کا کلر کیا ہے۔ تو اس ایگزامپل میں ایڈجیکٹو ناؤن سے پہلے آ رہا ہے، جس کو ہم انگلش میں سمپل ایڈجیکٹو بھی بولتے ہیں یا پھر ایٹریبیوٹیو بھی بولتے ہیں۔ ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو انگلش لینگویج میں موسٹ کامنلی یوز کیا جاتا ہے۔ اب دوسری ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ دا ڈریگن از انارمس۔ اس سینٹینس میں ہمارے پاس جو ایڈجیکٹو انارمس ہے وہ لنکنگ ورب از کے بعد آیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے پریڈیکیٹو یا پھر پریڈیکیٹ ایڈجیکٹو بولتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ایڈجیکٹو سینٹینس کے پریڈیکیٹ والے حصے میں موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پریڈیکیٹ کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی میں بتاتی چلوں کہ پریڈیکیٹ سینٹینس کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سبجیکٹ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو پریڈیکیٹو اور پریڈیکیٹ ایڈجیکٹو ہے وہ بہت ہی کم استعمال کیے جاتے ہیں ود ان انگلش لینگویج۔ ہمارے پاس کائنڈز آف ایڈجیکٹیوز ہیں: ڈسکرپٹیو، کوانٹیٹیو، ڈیمونسٹریٹیو، پوزیسو، انٹروگیٹیو،
distributive, proper, numeral, and the last one is article. شاید آپ یہ جان کر حیران ہوئے ہوں گے کہ ایک آرٹیکل کیسے ایڈجیکٹو ہے. تو ویڈیو کے اینڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح آرٹیکل بھی ایک ایڈجیکٹو ہے. ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹو یہ ایک ایسا ٹائپ آف ایڈجیکٹو ہے جو کسی بھی ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے. یہ دراصل ناؤن کی کوالٹی یا نیچر یا پھر کائنڈ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹو بولتے ہیں. اب کوالٹی میں بہت سی باتیں آتی ہیں، جیسا کہ سائز، شیپ، کلر، اوپینین، کنڈیشن، ٹیسٹ، فیلنگ وغیرہ وغیرہ. اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. آنیسٹ بوائے. آنیسٹ اب اس بوائے کے بارے میں ایک رائے ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹو کہیں گے، کیونکہ وہ ہمیں اس بوائے کے بارے میں ایک ڈسکرپشن پرووائڈ کر رہا ہے. اورنج بیگ. اورنج اس بیگ کا کلر ہے. لاؤڈ میوزک. لاؤڈ اس کی ساؤنڈ بتا رہا ہے. اسکوئر باکس. اسکوئر اس باکس کی شیپ ہے. اسمال روم. اسمال اس روم کی سائز ہے. اسپائسی فوڈ. اسپائسی اس فوڈ کا ٹیسٹ ہے. اینگری برڈ. اینگری اس برڈ کی فیلنگ ہے. کوانٹیٹیو ایڈجیکٹو یہ ایک ایسا ایڈجیکٹو ہے جو کسی بھی ناؤن کی مقدار کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. جیسا کہ کوئی ناؤن زیادہ مقدار میں موجود ہے یا پھر کم مقدار میں، بہت زیادہ مقدار میں ہے یا بہت کم مقدار میں موجود ہے. یہ کبھی بھی کسی بھی ناؤن کا ایگزیکٹ نمبر ہمیں نہیں بتاتا، یعنی کہ یہ ہمیں ناؤن کی مقدار کے بارے میں بتاتا ہے، نہ کہ تعداد کے بارے میں، جس کی وجہ سے ہم اسے زیادہ تر انکاؤنٹیبل ناؤنس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ اگزامپلز ہیں sufficient help, some water, enough patience. تو آپ کے پاس ہیلپ، واٹر اور پیشنس یہ تینوں کی تینوں آپ کے پاس انکاؤنٹیبل ناؤنز ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے sufficient, some اور enough کے کوانٹیٹیو ایڈجیکٹو سے ہمیں ان انکاؤنٹیبل ناؤن کی مقدار کے بارے میں پتہ چل گیا. ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹو ایک ایسا ٹائپ آف ایڈجیکٹو جو کسی بھی ناؤن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب بھی آپ کو کسی بھی ناؤن کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ جس ایڈجیکٹو کا استعمال کرتے ہیں اسے ہم ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹو بولتے ہیں. انگلش میں بنیادی طور پر 4 ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹو پائے جاتے ہیں: دس، دیٹ، دیز، دوز. کسی بھی نزدیک کے ایک ناؤن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم دس کا استعمال کرتے ہیں. کسی دور کی ایک ناؤن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم دیٹ کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح بہت سی چیزیں جو آپ کے قریب موجود ہیں ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم دیز کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح دور کی بہت سے ناؤنز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم دوز کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ دیٹ کار، دیز بکس، دوز چیئر. انٹروگیٹیو ایڈجیکٹو ایک ایسا ایڈجیکٹو جو کسی بھی ناؤن کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انگلش لینگویج میں 3 انٹروگیٹیو ایڈجیکٹو پائے جاتے ہیں: what, which, whose. ان کو ہم ہمیشہ انٹروگیٹیو سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں اور انٹروگیٹیو سینٹینس کے آخر میں انٹروگیٹیو مارک بھی لگاتے ہیں، جیسا کہ which color do you like, what book do you like, whose pen is this. پوزیسو ایڈجیکٹو ایک ایسا ایڈجیکٹو جو کسی بھی ناؤن سے ایک تعلق ظاہر کرتا ہے یا کسی بھی ناؤن کی ملکیت کو شو کرتا ہے. انگلش میں 7 پوزیسو ایڈجیکٹو ہیں: مائی، یور، ہز، ہر، اٹس، آر، دیئر. اگزامپل: مائی بیگ،
her notebook, their house. Distributive adjective ایک ایسا ایڈجیکٹو جو بہت سے ناؤنز جو کہ ایک ہی گروپ میں موجود ہیں ان کو ریفر کرنے کے لیے ہم ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو کا استعمال کرتے ہیں. یہ دراصل ناؤنز کو ود ان اے گروپ ان کی ڈسٹریبیوشن کو شو کرتا ہے. انگلش لینگویج میں آپ کے پاس 4 بہت بنیادی ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو موجود ہے. ایچ، ایوری، ایدر، نیدر. ایگزامپل: ایچ اسٹوڈنٹ، ایوری چائلڈ، ایدر آپشن. پراپر ایڈجیکٹو ایک ایسا ایڈجیکٹو جو پراپر ناؤن سے بنایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر ہم اسے پراپر ایڈجیکٹو بھی بولتے ہیں. ایگزامپل: اسلامک کلچر، امریکن فلیگ، شیکسپیرین ڈراما. تو ان تمام ایگزامپلز میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک پراپر ناؤن سے پراپر ایڈجیکٹو بنایا گیا. اسلام جو کہ آپ کے پاس ایک پراپر ناؤن ہے اس سے ہمیں پراپر ایڈجیکٹو بنا لیا اسلامک. امریکہ سے امریکن، شیکسپیئر سے شیکسپیرین. نیومرل ایڈجیکٹو ایک ایسا ایڈجیکٹو جو کسی بھی ناؤن کے نمبر یا پھر اس کی پوزیشن کو ظاہر کرے. نیومرل لفظ دراصل نمبر کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جب بھی ہمیں کسی بھی ناؤن کی ایگزیکٹ تعداد کو ایکسپریس کرنا ہوگا تو اس وقت ہم جس ایڈجیکٹو کا استعمال کریں گے وہ نیومرل ایڈجیکٹو کہلاتا ہے. یا پھر کسی بھی ناؤن کی پوزیشن یا پھر پلیسمنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے. ایگزامپل: 3 boys، فرسٹ پرائز. 3 جو ہے وہ ان بوائز کی تعداد کے بارے میں بتا رہا ہے. اسی طرح فرسٹ جو ہے وہ اس پرائز کی پوزیشن یا پھر آرڈر کے بارے میں بتا رہا ہے. آرٹیکل آرٹیکل بھی ایک ٹائپ آف ایڈجیکٹو ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ ہمیشہ ناؤن سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ کسی بھی ناؤن کے اسپیسیفک یا پھر جنرل ہونے کو ظاہر کرتا ہے. یعنی جب بھی ہمیں یہ ظاہر کرنا ہو کہ یہ ناؤن یا تو اسپیسیفک ہے یا تو نان اسپیسیفک ہے، ان دونوں صورتحال میں جب ہمیں یہ چیز ظاہر کرنی ہو تو ہم آرٹیکل کا استعمال کرتے ہیں بیفور اے ناؤن. انگلش میں ہمارے پاس 2 قسم کے آرٹیکلس پائے جاتے ہیں. نمبر 1 ڈیفینٹ آرٹیکل، نمبر 2 انڈیفینٹ آرٹیکل. ڈیفینٹ آرٹیکل آپ کے پاس ہے دا، یعنی کہ اس کو ہم تب استعمال کریں گے جب ہمیں یہ ظاہر کرنا ہو کہ جو ناؤن ہے وہ ایک اسپیسیفک ہے. اب اسپیسیفک کا کیا مطلب ہے؟ اسپیسیفک کا یہ مطلب ہے کہ جس ناؤن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتانے والا اور سننے والا دونوں جانتے ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں اسپیسیفک ناؤن. تو اس اسپیسیفک ناؤن سے پہلے ہم ہمیشہ ڈیفینٹ آرٹیکل کا استعمال کرتے ہیں. اب انڈیفینٹ آرٹیکل کو دیکھ لیتے ہیں. انڈیفینٹ آرٹیکل ہمیشہ کسی بھی نان پرٹیکولر، جنرل یا پھر نان اسپیسیفک ناؤن سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے. انڈیفینٹ آرٹیکلز ہمارے پاس 2 ہیں، اے اور این. جیسا کہ a book and apple. تو اب دیکھ لیتے ہیں ہم اپنی سمری کو. ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹو ایک ایسا ایڈجیکٹو جو کسی بھی ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کوانٹیٹیو ایڈجیکٹو جو ناؤن کی کوانٹٹی کے بارے میں بتاتا ہے. ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹو جو کسی بھی ناؤن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پوزیسو جو ملکیت یعنی کہ اونرشپ کو ظاہر کرے. انٹروگیٹو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ڈسٹریبیوٹیو کسی بھی ناؤن کی ود ان اے گروپ ڈسٹریبیوشن کو ظاہر کرنے کے لیے. پراپر ناؤن سے اخذ کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. آرٹیکل جو کسی بھی ناؤن کے اسپیسیفک یا پھر جنرل ہونے کو ایکسپریس کرے. نیومرل جو کسی بھی ناؤن کے نمبر کو یا پھر اس کے آرڈر کو ظاہر کرے.
नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। मैंने आपके लिए एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी तैयार की है, इसको आप रीड कर सकते हैं और जो वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर हाईलाइटेड हैं इनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप ऑफ एडजेक्टिव हैं और आप इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक पीडीएफ फाइल भी तैयार की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो दरअसल एक एमसीक्यूज़ हैं एडजेक्टिव और उसकी टाइप्स के बारे में, जिनको आप डाउनलोड कर कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको एडजेक्टिव का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होप सो आपने बहुत इंजॉय किया होगा और साथ में बहुत कुछ सीखा भी होगा।